کہ انسان جب کبھی سفر پر نکلے تو اپنے ساتھ تھوڑی سی خاک شفا جیب میں رکھے، فَإِنَّهُ أَمَانٌ، خاک شفا ہے امان۔ اس طرح آپ کے ساتھ آپ کی سیکیورٹی، لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا آپ کے گارڈ کہاں پر؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو میرے ساتھ ہی میرا گارڈ موجود ہے، اسے اس لیے سنبھال کے رکھتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ رہے۔ میرا قرآن کربلائی قرآن ہے، اپنے ساتھ رکھیں گھر سے نکلتے ہوئے کہ خاک کربلا امان ہے۔ جب سفر پر جائیں تو خاک کربلا ساتھ میں ہو، کہ جب سفر میں رہیں گے امان ملتی رہے گی۔ موت اور حیات اپنے مقام پر ہے۔ گھر سے نکلتے ہوئے اگر کہہ دیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ زبان پر حسین، ساتھ میں خاک شفائے حسین، کہ اگر چلے جاؤ موت بھی ہوئی تو شہادت ہوگی، ہلاکت نہیں ہوگی۔ تو اپنے سفر کے سامان میں خاک شفا رکھی ہے، خاک کربلا۔ پھر جب کبھی نماز کا وقت آ جائے، سجدہ زمین پر ہے، اللہ کے رسول کی روایت ہے کہ پروردگار عالم نے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے زمین کو دو عنوانات دیے ہیں، ایک زمین کو سجدگاہ بنایا ہے اور ایک طہارت کا ذریعہ بنایا ہے۔ زمین ایسے مطہر جیسے پانی مطہر اپنے معاملات کے اعتبار سے۔ تو آپ فرماتے ہیں زمین پوری سجدگاہ ہے، لیکن عام زمین میں اور کربلا کی مٹی میں کیا فرق ہے؟ نجف کی مٹی ہو تو مٹی ہے، مدینے کی مٹی ہو تو مٹی ہے، مکے کی مٹی ہو تو مٹی ہے، کربلا کی ہو تو اب مٹی نہیں ہے۔ کہ زیارت وارثہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جمعہ طبتم وطابت الارض التي انتم فيها دفنتم، طبتم اے انصاران حسین، آپ خود بھی طیب و طاہر، وطابت الارض التي انتم فيها دفنتم، اور وہ زمین بھی طیب و طاہر ہو گئی جس میں آپ دفن ہو گئے۔ اب حضرت حر دفن نواویس کے اندر حضرت حر کا روزہ، حضرت حبیب ابن مظاہر کا روزہ، حضرت اون کا روزہ بعض روایات کے لحاظ سے، تو یہ تمام جہاں جہاں شہدائے کربلا دفن ہوئے وہیں زمین طیب و طاہر ہو گئی۔ اب آئیے، سجدگاہ اگر ہو خاک کربلا کی تو اس کا کیا شرف ہے؟ نماز تو آپ نے پڑھنی ہے، بتائیے نماز کی ویلیو بڑھانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ سوچ لیجئے، ابھی وقت ہے۔ اگر چائے پینی ہو اور چائے میں الائچی ڈال دیں تو ذائقہ بڑھائیں گے نا۔ خالی چائے پہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیا خیال ہے؟ چائے ہو اور اس میں دار چینی بھی ہو اور لونگ بھی پڑی ہو اور کیا چھوٹی الائچی ہو تو کیا ذائقہ بنے گا چائے کا، اور اگر ادرک بھی ہو تو آپ اپنی کھانے پینے کی چیزوں میں چاہتے ہیں کہ اس کا ذائقہ اور بہتر سے بہتر ہو جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ موسم انجوائے کریں تو بہتر سے بہتر موسم کا لباس پہنیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہے تو پھر سوچئے عبادت کو اگر آپ اور مزید 4 چاند لگانا چاہتے ہیں، میں سوچتا ہوں 4 چھوڑ کر 2 چاند کہوں،
دو چاند چھوڑ کر ایک شمس قمر کہوں، اپنی عبادت کو شمس و قمر سے ملانا چاہتے ہیں، سارے ستارے آپ کے ہیں کہ شمس و قمر آپ کے ہیں کہ خاک کربلا کو بنائیے سجدگاہ۔ جب سجدگاہ خاک کربلا کی ہو تو نماز کا ثواب کتنا ہے؟ فرماتے معصوم کہ جب آپ سجدہ کریں خاک کربلا کی بنی ہوئی سجدگاہ پر، اس کے دو اثرات ہیں، ایک اوپر کی طرف ہے، ایک نیچے کی طرف ہے۔ اوپر کی طرف کیا ہے؟ اللہ اکبر، بہت غور کیجئے گا، جب سفر بہت طویل ہو، سفر کی سیکیورٹی بہت مضبوط ہونی چاہیے، سفر جتنا تیزی کے ساتھ ہو اتنا بیلٹ حفاظتی مضبوط ہونی چاہیے۔ آپ جا رہے ہیں معراج پر، جب معراج پر جائیں گے تو کوئی تو بیلٹ ایسی ہو جو آپ کو وہاں تک لے جائے، اس کا نام خاک کربلا ہے۔ امام فرماتے ہیں ساتوں آسمانوں کے حجابات ہٹ جاتے ہیں اور سجدہ گزار کا یہ سجدہ نور کی طرح بلند ہوتا ہے، ساتوں آسمانوں سے گزرتا ہوا عرش تک پہنچتا ہے۔ خاک کربلا پہ سجدہ آپ کرو، وہاں عرش تک پہنچے گا یہ نور، 7 آسمان عبور کر گیا، نیچے 7 زمینیں ہیں کہ 7 زمینوں سے گزرے گا، اوپر کی طرف عرش تک پہنچے گا، نیچے تحت الثری تک پہنچے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ غور کیجئے گا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس فلور پر، اس کے نیچے ایک بیسمنٹ ہے مثلا، تو آپ کی نماز یہاں لکھی جائے گی، بیسمنٹ میں نہیں لکھی جائے گی۔ لیکن اگر خاک کربلا پہ سجدہ کریں گے، آپ کی نماز 7 زمینوں پہ لکھی جائے گی۔ آپ کی مرضی ہے، نماز کی ویلیو بڑھانا چاہتے ہیں، ویسے ہی بس جو مل جائے۔ عجیب بات ہے، مال دنیا میں حریص ہیں، میں کہوں $50 کی بجائے 100 چاہیے تو آپ پوچھیں گے 150 ملیں گے، اور میں کہوں کہ ثواب خاک کربلا پہ سجدہ کرنے کا اتنا، پھر بھی لکڑی کے سجدگاہ پہ سجدہ کر رہے، کیوں اپنی نماز کے ثواب کو کم کر رہے؟ اپنی نماز کے ثواب کو بڑھائیے۔ اور جب سجدے کے علاوہ آپ کو تسبیح پڑھنے کا دل چاہے تو خاک شفا کی تسبیح 33 دانوں کی ہو بہتر ہے، بعض روایات میں 34 دانوں کی ہو، اور نیلے دھاگے میں اسے پرویا گیا ہو۔ کہ مولا اس تسبیح کا کیا فرق ہے؟ یہ پلاسٹک کی تسبیح ہے، یہ خاک کربلا کی تسبیح، کیا فرق ہے؟ ارشاد فرمایا معصوم نے، فرق یہ ہے کہ اور دانوں پر جب پڑھو گے تب جائے گا، اس پر نہ پڑھو گے تب بھی جائے گا۔ اسے کہتے ہیں تسبیح سے کھیلنا، ویسے ہی تسبیح ہاتھوں میں گھمانا۔ میں آپ کو اپنی جیب کی تسبیح دکھا دیتا، لیکن ابھی سفر مدینہ منورہ تھا، 3 جمادی الثانی میں مدینہ منورہ میں تھا، تو وہاں وہ تسبیح شہید ہو گئی، ورنہ میری جیب میں مستقل خاک شفا کی تسبیح رہتی ہے۔ تو خاک شفا کی تسبیح ساتھ رکھیں، پڑھنا تو وہی ہے 34 33 اور 33، لیکن ثواب کتنا ہے؟ 1 کا 70 ہے۔ چائنا والی پہ پڑھو گے تو ثواب چائنا والا ملے گا۔ ثواب کی مرضی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک وضاحت اور کر دوں، بعض ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ لعن مت پڑھنا اس پر، خاک شفا کی تسبیح پر لعن مت پڑھو۔ یہ ان کے احترام کی ایک کیفیت تھی، روایت میں اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ
ذکر خدا کرتے ہو 70 گنا بڑھ جاتا ہے. لعنت پڑھو گے 70 گنا بڑھ جائیں گے. بلکہ شاید میں سمجھا یہاں پر کہ ذکر خدا میں 70 گنا میں لفظ 70 ہے. جب لعنت پڑھو تو بے شمار. تو تسبیح خاک شفا کی بنی ہو تو اسے محفوظ رکھیں، اپنے پاس رکھیں. تسبیح پڑھیں تو اس پر پڑھیں. اس کے بعد خدا نہ خواستہ بیمار ہو جائیں، بیمار ہوں آپ کے دشمن، لیکن اگر بیمار ہو جائیں تو دوا کے ساتھ ساتھ، طبیب کے ساتھ ساتھ ایک اور علاج ہے. وہ علاج خاک شفا کا استعمال ہے. اور وہی دعا جو زمزم کے پینے کے لیے ہے. اللہ اکبر. وہی دعا تقریباً خاک شفا کے استعمال کے لیے ہے. سورہ انا انزلنا کے ساتھ امام حسین کا واسطہ دے کر خاک شفا کو پانی میں گھول کر استعمال کیجئے. عید الفطر کے دن نماز عید پڑھنے کے بعد افطار کیجئے خاک شفا سے. 10 محرم کو فاقہ شکنی کیجئے خاک شفا سے. اب ساری باتیں جمع کرتے کرتے پہلا دن میں نے بہت لمبا کر دیا. اس کے بعد دوسرا دن ہے موت کا دن. اس دن خاک شفا کیسے کام آئے گی؟ اللہ اکبر. صرف کفن میں نہیں، حنوت میں بھی. حنوت کا مطلب کافور کے ساتھ ملا کر. اور کافور بھی ان مقامات کے لیے کہ جہاں احترام کیا جاتا ہے. پیشانی، دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں، اس کا جو کافور ہوگا اس میں خاک شفا ملائیے. گھٹنوں پہ نہیں، پاؤں کے انگوٹھوں پہ نہیں. خلاف احترام ہے. تو خاک کربلا انسان کے دوسرے دن بھی بہت کام آتی ہے کہ جہاں انسان کربلا کے کفن کو لے کر آتا ہے. اور کفن کے عنوان سے بس ایک جملہ آپ کی خدمت میں، بہت تفصیل میں ہم چلے گئے. کربلا کا کفن کربلا میں بنتا نہیں ہے. کربلا میں میری معلومات کے لحاظ سے کوئی کپڑا بنانے کی فیکٹری موجود نہیں ہے. ایک بے کفن کے روزے کا اعجاز دیکھیے. ہر شخص چاہتا ہے کفن کربلا کا ہو. آپ کو مارکیٹ میں کفن بیچنے والے بہت ملتے ہیں کربلا میں. نجف کا کفن نہیں، سامرہ کا نہیں، کاظمین کا نہیں، کوفے کا نہیں. کفن کہاں کا؟ کربلا. کربلا کی کیا اہمیت ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں. اور اس اہمیت کو دیکھتے ہوئے خاک کربلا ملتی ہے تو ملتی کہاں سے؟ صلوات پڑھے محمد وعلیہ. تو کہ آج کل لوگ کربلا جانے کے بعد بھی پریشان رہتے ہیں کہ کربلا پہنچ تو گئے، خاک کربلا کہاں پر ہے؟ خاک کربلا کیا مطلب؟ کیا خاک شفا. کربلا خاک دوا نہیں ہے، خاک شفا ہے. دوا میں شفا میں فرق ہے. دوا فائدہ بھی دیتی ہے، دوا نقصان بھی دیتی ہے. دوا نئے مرض کو پیدا بھی کرتی ہے. شفا نہ تو نقصان دیتی ہے، نہ کسی نئے مرض کو بڑھاتی ہے. شفا تو مرض کو مٹاتی ہے. اور خاک کربلا خالی خاک شفا نہیں ہے، خاک شفاعت بھی ہے. یہاں دنیا کا مرض ہو تو شفا ہوتی ہے، آخرت کی مشکل ہو تو شفاعت ہوتی ہے. تو آئیے اپنے عنوان کے ساتھ کربلا کی خاک کے عنوان کو مربوط کرتے ہوئے آپ کی خدمت مقدس میں توسل کر رہا ہوں خود خاک شفا سے. خاک شفا سے توسل کرتے ہوئے جو میں نے آپ کی خدمت میں آیت پڑھی ہے، اہل علم و ادب کا مجمع ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے اکثر کوئی آیت یاد ہوگی. نہیں یاد ہے تو میں سنا دیتا ہوں. ایک سبق سن لیجئے. سلام علیہ یوم ولد
حضرت یحییٰ پہ سلام ہو اس دن جب وہ پیدا کیے گئے، و یوم یموت، اور حضرت یحییٰ پہ سلام اس دن بھی جب ان کی موت واقع ہوئی، و یوم یبعث حیا، اور حضرت یحییٰ پہ سلام اس دن بھی جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے۔ تو 3 دن ہیں اور 3 دنوں پر سلام ہے۔ کس کا سلام ہے؟ ہمارا سلام، ملائکہ کا سلام، انبیاء کا سلام؟ جواب ملا نہیں، خدا کا سلام ہے۔ حضرت یحییٰ پر اگر خدا کا سلام ہو تو یحییٰ کے 3 دن۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سورہ مریم میں یہ آیت نمبر 14 ہے، وہ آیت نمبر 30، وہاں الفاظ کیا ہیں؟ وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم ولدتُ وَیوم اموتُ وَیوم ابعث حیّا، مجھ پر تو سلام ہے اس دن جس دن مجھے پیدا کیا گیا۔ ابھی یحییٰ تھے، ابھی میں ہو گیا۔ کون میں؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ دسمبر کا مہینہ ہے، 25 دسمبر کو منائیں گے لوگ حضرت عیسیٰ کا میلاد۔ ابھی سے سارے چرچ سجا دیے گئے ہیں۔ عیسائی بڑے اچھے ہیں، عیسیٰ کا میلاد مناتے ہیں، عیسیٰ کو پہچاننے کا دعوے کے ساتھ۔ یہ کیسے مسلمان ہیں؟ میلاد نبی مناتے ہیں نبوت کو پہچانے بغیر۔ پیدا اللہم صلی علی محمد۔ عیسیٰ نبی پیدا ہوئے تھے، پیغمبر نبی پیدا نہیں ہوئے ان کے اعتبار سے۔ 40 سال کے بعد نبی بنائے گئے، تو پیدا تو ابن عبداللہ ہوا ہے۔ Building AI agents that can speak is now easier than ever. Hi, what would you like to نبی پیدا کب ہوا؟ تو ایسے مسلمان جنہیں آج تک یہ سمجھ میں نہ آیا کہ میلاد النبی بھی کہتے ہیں، کہیں نا میلاد ابن عبداللہ۔ جب میلاد نبی کہتے ہیں تو شرماتے کیوں ہیں؟ پھر جس کی گود میں پلے، چلیں حلیمہ ہی صحیح، حلیمہ ہی صحیح، آپ کو سمجھ میں حلیمہ آ گئی، آمنہ کب آئیں گی؟ جس کی گود میں پہنچائے گئے وہ حلیمہ ہو جائے، جس کی گود میں اتارے گئے وہ آمنہ نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اب اگر آغوش حلیمہ میں حضرت ختمیہ مرتبت کی آمد ہے تو آپ پڑھ رہے ہیں زور و شور سے، دائی حلیمہ گود میں تیرے چاند اترنے والا ہے۔ تو حلیمہ کے گھر میں چاند اترے، ابو طالب کے گھر میں کیا اترا تھا؟ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی، اپنے آپ کو روکتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا روزہ میلاد اسی مہینے میں ہے۔ ان کے لحاظ سے عیسیٰ پیدا کہاں ہوئے تھے؟ عیسیٰ پیدا شام میں نہیں ہوئے، فلسطین میں نہیں ہوئے، عیسیٰ پیدا ہوئے۔ عیسیٰ کی خبر کون دے گا؟ جس نے بتایا کہ عیسیٰ بیٹے نہیں ہیں، نبی ہیں۔ کس نے بتایا؟ کہ جو میدان میں آ کر 5 سچے بتا گئے تھے، اور جب عیسائیوں کو جواب بننا پڑا تو میدان سے راہ فرار اختیار کیا۔ عیسائی جیسے بھی تھے میدان جہاد سے نہیں بھاگے، میدان مباہلہ سے بھاگے۔ میدان جہاد سے نہیں بھاگے، میدان مباہلہ سے بھاگے۔ تو ان پنجتن کی بارگاہ سے حضرت عیسیٰ کا میلاد امام سید سجاد علیہ السلام کے الفاظ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 25 ذی قعدۃ الحرام کو دنیا میں تشریف لائے۔ میلاد وہ بتائے گا جس سے عیسیٰ کی خبر ہو۔ حضرت عیسیٰ کی ماں حضرت مریم کہاں گئی تھیں؟ دور مکان شرقی کی طرف، مشرقی سمت کی طرف۔ وہ دور مکان کون سا تھا؟ آج تک اقصیٰ سمجھ میں نہ آیا تو قصی سمجھ میں کیا آئے گا؟
دونوں کا مادہ ایک ہے، قاف صاد، یہ اقصی کہیں قصی کہیں، دونوں کا مادہ ایک ہے، دونوں کا ترجمہ کیا ہے؟ دور والی جگہ۔ مسجد اقصی دور والی مسجد، مکاناً قصیہ دور والا مکان، تو وہاں دور سمجھ میں بیت المقدس آیا، یہاں دور سمجھ میں کربلا آئی ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، یہ امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ۔ آپ سے جو کربلا گئے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے، کربلا کی تاریخ پڑھی ہے، ما قبل اسلام، ما بعد اسلام تو آپ جانتے، کربلا کی تاریخ پڑھیں ما قبل اسلام، اسلام سے پہلے کربلا کیا تھی؟ کربلا کا نام کربلا نہیں تھا، تو نام کیا تھا؟ کا غازریہ، نام کیا تھا؟ کا نینوا، نام کیا تھا؟ کیا ماریا، نام کیا تھا؟ تو نام مختلف آپ کو ملتے چلے جائیں گے۔ ان تمام ناموں میں سے ایک نام ہے نواویس۔ نواویس جمع ہے ناووس کی۔ ناووس کہتے ہیں وہ باکس جس میں میت رکھی جاتی ہے، اور جس میں میت رکھی جاتی اس باکس کو ناووس کہتے ہیں عربی کے اعتبار سے۔ اور آپ کو تو مجھ سے زیادہ علم ہوگا کہ کون سا ایسا آسمانی مذہب ہے جو اپنی میتوں کو باکسز کے اندر بند کر کے زمین میں اتارتا ہے۔ کربلا کا ماضی میں نام ہے ناووس، اور یہ جگہ آج جہاں حضرت حر کا روزہ ہے اس کا نام قدیمی ناووس ہے، یہاں عیسائیوں کی آبادی تھی۔ بابلیہ کی تاریخ پڑھیے اٹھا کر تو آپ کو اندازہ ہو کہ کربلا اسلام سے پہلے عیسائیوں کا مرکز رہی ہے۔ اب چھپائیں آج کے عیسائی وہ اور بات ہے۔ حضرت عیسیٰ کی ماں مریم گئیں کربلا۔ کربلا کی تاریخ ساری دنیا کی تاریخ سے پہلے چل رہی ہے۔ دنیا کربلا کے سامنے بچی ہے، کربلا نے دنیا کو چلنا سکھایا ہے۔ میں نہیں کہتا، امام محمد باقر علیہ السلام کے الفاظ کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو خلق کرنے سے پہلے 24,000 سال پہلے زمین کربلا کو خلق فرمایا۔ 24,000 سال پہلے۔ اب آئیے سوچئے کہ حضرت آدم سے پہلے خانہ کعبہ سے پہلے زمین کربلا بنائی گئی۔ آپ مجھے بتائیں انصاف سے، حضرت آدم کس سے بنے؟ مٹی سے۔ تو مٹی آدم سے پہلے تھی؟ کوئی تو مٹی ایسی ہے جو آدم سے بڑی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور میں کیا جملہ استعمال کروں؟ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، اور خدا مٹی کو تراب کہتا ہے۔ کیا کریں، تراب اگر کربلا ہے تو وہ تراب علی ابن ابی طالب۔ تو آئیے خاک کربلا کی تاریخ انتہائی اختصار کے ساتھ، وہ نا بہت طویل تاریخ ہے، حضرت آدم سے پہلے بنی ہے، اور آدم جہاں رہیں گے قیامت کے بعد، اور جہاں انبیاء رہیں گے وہ زمین کربلا جنت میں ہوگی۔ اب یہ درمیان کے 3 دن حضرت عیسیٰ کا روزہ میلاد اور روزہ وفات، والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیا، مجھ پر سلام 3 دن ہے۔ آپ فرماتے روزہ میلاد، روزہ وفات، روزہ بعثت،
ان 3 دن کو ہم تلاش کرتے ہیں اپنے 3 دنوں میں. ہم تو یحییٰ نہیں ہیں, ہم تو عیسیٰ بھی نہیں ہیں. ہمارے 3 دن کیسے ہیں, اور ہمارے 3 دنوں کا کیا کربلا سے تعلق ہے کہ نہیں؟ اب آئیے پہلا مسئلہ. پوچھا کسی شخص سے, راوی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے, کہ مولا یہ بتائیے کہ ہمیں کربلا سے اتنی محبت کیوں ہے؟ جب بھی ذکر کربلا ہوتا ہے ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, یاد کربلا میں دل غمگین ہو جاتے ہیں. سوچئے گا, خدا آپ سب کو نصیب کرے کربلائی معلیٰ کی زیارات. لیکن یقین مانیں, مجھے ایسے زائر ملے ہیں جو کہتے ہیں کہ مولانا ہم 3 شعبان کو کربلا گئے, مگر خوشی کی کربلا اور ہے, وہ غم والی کربلا اور ہے, 10 محرم کی کربلا اور ہے, 3 شعبان کی کربلا اور ہے. بہت غور کیجئے گا. تو اب غم کی تلاش میں کربلا میں جانا, تو 3 شعبان کو جا کر بھی وہ غم کی کیفیت تلاش کی جاتی ہے 10 محرم والی. کیوں کہ امام نے 3 شعبان کو نہیں بلایا تھا, امام نے اپنے چاہنے والوں کو کب بلایا تھا؟ لیتکم فی یوم عاشوراء وانتم تنظرونی, اے میرے شیعو کاش تم 10 محرم کو کربلا میں ہوتے تو تم دیکھتے کہ تمہارا آقا اور مولا ایک قطرہ پانی بچے کے لیے مانگ رہا تھا. تو امام نے 3 شعبان کو نہیں بلایا, 15 کو نہیں بلایا, عید پہ نہیں بلایا, بلایا کب ہے؟ 10 محرم کو. تو 10 محرم والی کربلا. جب کربلا آپ پہنچے تو کیفیت کیا ہوتی ہے؟ امام سے پوچھا گیا, مولا یہ کربلا کی کیا خاص انسیت ہے؟ جب کوئی عراق جاتا ہے, نجف بھی جاتا ہے, کازمین جاتا ہے, سامرہ جاتا ہے, کوفہ بھی جاتا ہے, پوچھو کہاں گئے تھے؟ کربلا. کہاں جا رہے ہو؟ کربلا. نجف ہو, کوفہ ہو, کازمین ہو, سامرہ کا نام کم لے گا, کربلا کا نام زیادہ لے گا. پوچھا گیا مولا سے, مولا لماذا, ایسا کیوں ہے؟ فرمایا جب خدا ہمارے شیعوں کو ان کے شکم مادر میں خلق فرماتا ہے تو فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ کربلا سے خاک کربلا اٹھا کے لاؤ اور اس کے خمیر میں ملا دو. اللہ اکبر. اس کے خمیر میں کربلا شامل ہو جائے وہ باضمیر ہو جاتا ہے. اس کے خمیر میں کربلا شامل نہ ہو وہ کچھ ہو مگر باضمیر نہیں ہوتا. بات واضح ہو رہی ہے؟ جب بھی کبھی ضمیر کا سودا ہو دوستو, ڈٹ جاؤ تم حسین کے انکار کی طرح. کربلا سے محبت. اب آئیے, ہمارا اور آپ کا پہلا دن جب دنیا میں آئے, شاید آپ کو یاد ہو, مجھے تو یاد نہیں, کس نے گود میں لیا تھا, کس نے اذان کہی داہنے کان میں, یاد ہے آپ کو؟ مجھے تو یاد نہیں. کس نے اقامت کہی بائیں کان میں, اور کیا اعراب صحیح تھے غلط, تلفظ درست تھا کہ نہ درست, یاد ہے کچھ؟ نہیں. جب کان میں اذان و اقامت سنائی تو ایک کام اور کیا تھا. ہو سکتا ہے آپ میں سے شاید کسی کو یاد بھی نہ ہو اور شاید معلوم بھی نہ ہو, مگر امام فرماتے ہیں حنکوا اولادکم بتربت کربلا, اپنی اولاد کی تہنیک کیا کرو خاک کربلا سے. کیا مطلب؟ پہلی خوراک, اس سے آپ کہتے ہیں گھٹی پلانا, اردو میں کہتے ہیں گھٹی پلانا.
اب آج کل نئے بچوں کو گھٹی کا لفظ سمجھ میں نہیں آئے گا. وہ گھر کے بڑوں میں دادا ہوں کہ دادی ہوں کہ نانا ہوں کہ نانی ہوں یا کوئی بزرگ ہو خاندان کا، کوئی عالم ہو، کوئی خاص متقی شخص ہو، اس کو بلایا جاتا ہے کہ پہلی خوراک آپ چٹا دو. روز تو شیر مادر لے گا، آج اسے شیر ولایت دے دو. روز تو غذا روزانہ والی لے گا، آج تو پہلا دن. صلوات پڑھے محمد و آل سلام علیہ یوم ولدہ، پہلا دن ہے، سلامتی والا چاہیے. امام فرماتے ہیں ہمارے شیعوں کو چاہیے کہ ہنکو اولادکم، اپنی اولاد کی تہنیک کیجئے. اگر ابھی خدا نے آپ کو باپ بنانا ہے اور آپ نے اپنی اولاد کے پہلے دن کو کامیاب بنانا ہے تو یاد رکھیں، سب کو اذان و اقامت تو یاد ہے، خاک شفا یاد کیوں نہیں؟ نمازی تو بنا رہے ہو، غازی کون بنائے گا؟ اذان و اقامت سنا کے نمازی تو بناؤ گے، غازی کون بنائے گا؟ تو خاک کربلا پہلا دن ہمارا اور آپ کا. اس کے بعد کے دن خاک کربلا کی اہمیت کیا؟ اہمیت یہ ہے کہ انسان جب کبھی سفر پر نکلے تو اپنے ساتھ تھوڑی سی خاک شفا جیب میں رکھے. فَإِنَّهُ أَمَانٌ، خاک شفا ہے امان. اس طرح آپ کے ساتھ آپ کی سیکیورٹی. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں مولانا آپ کے گارڈ کہاں پر؟ صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو میرے ساتھ ہی میرا گارڈ موجود ہے. اسے اس لیے سنبھال کے رکھتا ہوں کہ قرآن کے ساتھ رہے. میرا قرآن کربلائی قرآن ہے. اپنے ساتھ رکھیں گھر سے نکلتے ہوئے کہ خاک کربلا امان ہے. جب سفر پر جائیں تو خاک کربلا ساتھ میں ہو، کہ جب سفر میں رہیں گے امان ملتی رہے گی. موت اور حیات اپنے مقام پر ہے. گھر سے نکلتے ہوئے اگر کہہ دیا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ زبان پر حسین، ساتھ میں خاک شفائے حسین. کہ اگر چلے جاؤ موت بھی ہوئی تو شہادت ہوگی، ہلاکت نہیں ہوگی. تو اپنے سفر کے سامان میں خاک شفا رکھی ہے، خاک کربلا. پھر جب کبھی نماز کا وقت آ جائے، سجدہ زمین پر ہے. اللہ کے رسول کی روایت ہے کہ پروردگار عالم نے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، میرے لیے زمین کو دو عنوانات دیے ہیں. ایک زمین کو سجدگاہ بنایا ہے اور ایک طہارت کا ذریعہ بنایا ہے. زمین ایسے مطہر جیسے پانی مطہر اپنے معاملات کے اعتبار سے. تو آپ فرماتے ہیں زمین پوری سجدگاہ ہے. لیکن عام زمین میں اور کربلا کی مٹی میں کیا فرق ہے؟ نجف کی مٹی ہو تو مٹی ہے، مدینے کی مٹی ہو تو مٹی ہے، مکے کی مٹی ہو تو مٹی ہے، کربلا کی ہو تو اب مٹی نہیں ہے. کہ زیارت وارثہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جمعہ طبتم وطابت الارض التي انتم فيها دفنتم. طبتم، اے انصاران حسین، آپ خود بھی طیب و طاہر. وطابت الارض التي انتم فيها دفنتم، اور وہ زمین بھی طیب و طاہر ہو گئی جس میں آپ دفن ہو گئے. اب حضرت حر دفن نواویس کے اندر حضرت حر کا روزہ
حضرت حبیب ابن مظاہر کا روزہ، حضرت اون کا روزہ بعض روایات کے لحاظ سے، تو یہ تمام جہاں جہاں شہدائے کربلا دفن ہوئے وہیں زمین طیب و طاہر ہو گئی۔ اب آئیے، سجدگاہ اگر ہو خاک کربلا کی تو اس کا کیا شرف ہے؟ نماز تو آپ نے پڑھنی ہے، بتائیے نماز کی ویلیو بڑھانا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ سوچ لیجئے، ابھی وقت ہے۔ اگر چائے پینی ہو اور چائے میں الائچی ڈال دیں تو ذائقہ بڑھائیں گے نا۔ خالی چائے پہ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ کیا خیال ہے؟ چائے ہو اور اس میں دار چینی بھی ہو اور لونگ بھی پڑی ہو اور کیا چھوٹی الائچی ہو تو کیا ذائقہ بنے گا چائے کا، اور اگر ادرک بھی ہو تو آپ اپنی کھانے پینے کی چیزوں میں چاہتے ہیں کہ اس کا ذائقہ اور بہتر سے بہتر ہو جائے۔ آپ چاہتے ہیں کہ موسم انجوائے کریں تو بہتر سے بہتر موسم کا لباس پہنیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہے تو پھر سوچئے، عبادت کو اگر آپ اور مزید 4 چاند لگانا چاہتے ہیں، میں سوچتا ہوں 4 چھوڑ کر 2 چاند کہوں، 2 چاند چھوڑ کر 1 شمس قمر کہوں، اپنی عبادت کو شمس و قمر سے ملانا چاہتے ہیں، سارے ستارے آپ کے ہیں کہ شمس و قمر آپ کے ہیں، کہ خاک کربلا کو بنائیے سجدگاہ۔ جب سجدگاہ خاک کربلا کی ہو تو نماز کا ثواب کتنا ہے؟ فرماتے معصوم کہ جب آپ سجدہ کریں خاک کربلا کی بنی ہوئی سجدگاہ پر، اس کے 2 اثرات ہیں، ایک اوپر کی طرف ہے، ایک نیچے کی طرف ہے۔ اوپر کی طرف کیا ہے؟ اللہ اکبر، بہت غور کیجئے گا۔ جب سفر بہت طویل ہو، سفر کی سیکیورٹی بہت مضبوط ہونی چاہیے، سفر جتنا تیزی کے ساتھ ہو اتنا بیلٹ حفاظتی مضبوط ہونی چاہیے۔ اب جا رہے ہیں معراج پر، جب معراج پر جائیں گے تو کوئی تو بیلٹ ایسی ہو جو آپ کو وہاں تک لے جائے، اس کا نام خاک کربلا ہے۔ امام فرماتے ہیں 7 آسمانوں کے حجابات ہٹ جاتے ہیں اور سجدہ گزار کا یہ سجدہ نور کی طرح بلند ہوتا ہے، 7 آسمانوں سے گزرتا ہوا عرش تک پہنچتا ہے۔ خاک کربلا پہ سجدہ آپ کرو، وہاں عرش تک پہنچے گا یہ نور۔ 7 آسمان عبور کر گیا، نیچے 7 زمینیں ہیں کہ 7 زمینوں سے گزرے گا، اوپر کی طرف عرش تک پہنچے گا، نیچے تحت الثری تک پہنچے گا۔ کیا مطلب اس کا؟ غور کیجئے گا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس فلور پر، اس کے نیچے ایک بیسمنٹ ہے مثلا، تو آپ کی نماز یہاں لکھی جائے گی، بیسمنٹ میں نہیں لکھی جائے گی۔ لیکن اگر خاک کربلا پہ سجدہ کریں گے، آپ کی نماز 7 زمینوں پہ لکھی جائے گی۔ آپ کی مرضی ہے، نماز کی ویلیو بڑھانا چاہتے ہیں، ویسے ہی بس جو مل جائے۔ عجیب بات ہے، مال دنیا میں حریص ہیں، میں کہوں $50 کی بجائے 100 چاہیے تو آپ پوچھیں گے 150 ملیں گے، اور میں کہوں کہ ثواب خاک کربلا پہ سجدہ کرنے کا اتنا، پھر بھی لکڑی کے سجدگاہ پہ سجدہ کر رہے، کیوں اپنی نماز کے ثواب کو کم کر رہے؟ اپنے نماز کے ثواب کو بڑھائیے۔ اور جب سجدے کے علاوہ آپ کو تسبیح پڑھنے کا دل چاہے تو خاک شفا کی تسبیح 33 دانوں کی ہو، بہتر ہے۔ بعض روایات میں 34 دانوں کی ہو اور نیلے دھاگے میں اسے پرویا گیا ہو۔ کہ مولا اس تسبیح کا کیا فرق ہے؟ یہ پلاسٹک کی تسبیح ہے، یہ خاک کربلا کی تسبیح، کیا فرق ہے؟ ارشاد فرمایا معصوم نے،
فرق یہ ہے کہ اور دانوں پر جب پڑھو گے تب جائے گا، اس پر نہ پڑھو گے تب بھی جائے گا۔ اس سے کہتے ہیں تسبیح سے کھیلنا، ویسے ہی تسبیح ہاتھوں میں گھمانا۔ میں آپ کو اپنی جیب کی تسبیح دکھا دیتا، لیکن ابھی سفر مدینہ منورہ تھا، 3 جمادی الثانی میں مدینہ منورہ میں تھا، تو وہاں وہ تسبیح شہید ہو گئی، ورنہ میری جیب میں مستقل خاک شفا کی تسبیح رہتی ہے۔ تو خاک شفا کی تسبیح ساتھ رکھیں، پڑھنا تو وہی ہے 34 33 اور 33، لیکن ثواب کتنا ہے، 1 کا 70 ہے۔ چائنا والی پہ پڑھو گے تو ثواب چائنا والا ملے گا۔ ثواب کی مرضی، صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک وضاحت اور کر دوں، بعض ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے کہ لعن مت پڑھنا اس پر، خاک شفا کی تسبیح پر لعن مت پڑھو۔ یہ ان کے احترام کی ایک کیفیت تھی، روایت میں اس کی کوئی قید نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں اگر آپ ذکر خدا کرتے ہو 70 گنا بڑھ جاتا ہے، لعنت پڑھو گے 70 گنا بڑھ جائیں گے۔ بلکہ شاید میں سمجھا یہاں پر کہ ذکر خدا میں 70 گنا میں لفظ 70 ہے۔ جب لعنت پڑھو تو بے شمار۔